السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین. اما بعد. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہ کی تعریف، پاکی اور بڑائی کے ساتھ اس درس کا آغاز. گزشتہ درس میں جو درس نمبر 3 تھا، ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کا یہ جو سلسلہ ہم شروع کیے ہیں، اس کا یہ چوتھا درس ہے. تیسرے درس میں ہم لوگوں نے یہ جانا تھا کہ ابراہیم علیہ السلام نے سب سے پہلے توحید کی دعوت اپنے والد کو دی. والد مشرک تھے، لیکن اس کے باوجود بھی ابراہیم علیہ السلام نے ان کے ساتھ نرمی کا اور ہمدردی کا رویہ اپنایا تھا. بالآخر جب والد نے ان کو ڈانٹ کر گھر سے نکال دیا تھا، تب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد سے کہا تھا کہ میں آپ کے لیے استغفار کروں گا، اللہ تعالیٰ سے آپ کی مغفرت طلب کروں گا. یہ کہتے ہوئے ابراہیم علیہ السلام نکل گئے تھے. بعد میں ابراہیم علیہ السلام نے اپنے قوم کی لوگوں کو توحید کی دعوت دی، جس کا آغاز اللہ تعالیٰ نے مختلف آیتوں میں یوں بیان کیا. اللہ تعالیٰ نے کہا وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ إِبْرَاهِيمَ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا تَعْبُدُونَ قَالُوا نَعْبُدُ أَصْنَامًا. اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد کو والد کے ساتھ یا والد کے بعد اپنے قوم کے لوگوں کو آسان اور موٹے انداز میں پوچھا تھا. ان کو توحید کا جو پیغام دیا تھا، اس میں سب سے پہلا ابراہیم نے ان کو سوال یہ کیا تھا کہ آپ ایسے معبودوں کی عبادت کیوں کرتے ہیں جو سن نہیں سکتے؟ آپ کی پکار کو جو معبود سن نہیں سکتا، وہ آپ کی حاجت کیسے پوری کر سکتا ہے؟ آپ کی مصیبتوں کو جو معبود دیکھ نہیں سکتا، وہ آپ پر آئی ہوئی مصیبت کو دور کیسے کر سکتا ہے؟ آپ کے نفع اور نقصان کا مالک اگر یہ معبود نہیں ہے تو ان کی عبادت کا کیا فائدہ؟ ابراہیم علیہ السلام نے مختلف انداز سے اپنے قوم کے لوگوں کو سمجھایا. ایک انداز جو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ قوم کے لوگوں کو سمجھانے کے لیے، وہ قوم جو اللہ تعالیٰ کی توحید سے دور ہو جاتی ہے اور شرک اور بت پرستی اور شخصیت پرستی میں پڑ جاتی ہے، ایسی قوم کے لوگوں کے دل مضبوط ہو جاتے ہیں، آخرت پر ان کا ایمان ختم ہو جاتا ہے. بعث بعد الموت، یعنی مر کر دوبارہ اٹھائے جانے پر ان کا ایمان نہیں رہتا. ایسے ہٹ دھرم اور سخت مزاج لوگوں کے لیے ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے ایک اور مطالبہ یہ کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ میں تجھ پر ایمان رکھتا ہوں، تیری کہی ہوئی بات پر سر تسلیم خم کرتا ہوں، لیکن مجھے وہ چیز دکھا جو یہ قوم کے لوگ بھی اگر دیکھیں تو ان کو عبرت اور نصیحت کا سبق ملے. بات یہ تھی کہ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے اس بات کا مطالبہ کیا تھا کہ حق الیقین کے ساتھ، حق الیقین ابراہیم علیہ السلام کو حاصل تھا، یعنی اللہ تعالیٰ برحق ہے، اس کی تعلیمات برحق ہیں، اس کے پیغامات برحق ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ابراہیم علیہ السلام یہ چاہتے تھے کہ عین الیقین بھی حاصل ہو جائے. عین الیقین کہتے ہیں کہ آنکھوں دیکھا مشاہدہ. آپ کوئی چیز اپنی آنکھوں سے دیکھیں تو آپ کے حق میں یہ چیز اضافے کا باعث اور سبب بنے گی. تو ابراہیم علیہ السلام نے بعث بعد الموت کے تعلق سے اللہ تعالیٰ سے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ یہ مرنا اور مرنے کے بعد زندہ ہونا، کسی کو موت آنا، موت کے بعد واپس سے ان کو زندگی کا ملنا، یہ کیسے ممکن ہے؟ تب اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو یہ حکم دیا کہ کچھ 4 پرندوں کو، ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ 4 پرندوں کو، قرآن میں آیت ہے اللہ تعالیٰ نے یوں نقل کی وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ. ابراہیم علیہ السلام نے اپنے رب سے یہ فریاد کی کہ اللہ تعالیٰ میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ تو مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہے. تو ابراہیم علیہ السلام کے اس مطالبے کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا کیا تم کو اس بات پر ایمان نہیں کہ میں مردوں کو زندہ کرنے پر قادر ہوں؟
تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا بلا کیوں نہیں اللہ عز و جل تو اس پر پورا قادر ہے، لیکن ولیکن لیطمئن قلبی، تاکہ میرا دل بھی اطمینان حاصل کر لے، اس لیے میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو جو حکم دیا وہ یہ قال فخذ اربعة من الطير فصرهن اليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعوهن يأتينك سعيا۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ 4 پرندوں کو لو، ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالو اور ان کو مختلف پہاڑوں پر رکھ دینا، پھر اللہ تعالیٰ کی اجازت سے اللہ کے نام سے ان کو پکارو۔ وہ پرندے جو مر چکے تھے، جو کٹ چکے تھے، ٹکڑے ٹکڑے ہو چکے تھے، یہ پرندے اللہ تعالیٰ کی اجازت سے اللہ کے نام سے دوبارہ جڑ کر زندہ ہو کر تمہارے پاس آئیں گے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے بالکل اللہ کی اجازت اور اللہ کے حکم سے اور اللہ کے نام سے ان پرندوں کو بلایا، تو یہ مردہ پرندے جن کے ٹکڑے ہو چکے تھے اللہ تعالیٰ نے ان کو دوبارہ زندہ کیا۔ تو یہ دوبارہ زندہ کرنا اللہ تعالیٰ کے قدرت میں ہے۔ اللہ تعالیٰ جس چیز کو جیسے چاہے، جب چاہے، جس انداز سے چاہے کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی چیز بعید نہیں ہے۔ تو اس واقعے سے ابراہیم علیہ السلام اپنے قوم کے لوگوں کو یہ پیغام دینا چاہتے تھے کہ بعث بعد الموت برحق ہے، تم کو مرنا ہے، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا جانا ہے، اس زندہ کیے جانے کے بعد حساب اور کتاب ہوگا، جنت اور جہنم کا فیصلہ ہوگا، اور اس جنت اور جہنم کے فیصلے کی بنیاد یہی توحید ہے جس کی دعوت ابراہیم علیہ السلام اپنے قوم کے لوگوں کو دے رہے تھے۔ ایک انداز ابراہیم علیہ السلام نے اپنے قوم کے لوگوں کو یہ بھی دیا کہ ایک مرتبہ ابراہیم علیہ السلام کے تعلق سے میں نے پہلے درس میں یہ بتا دیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو شروع ہی سے ان کی عقل کو سلامت رکھا، اللہ تعالیٰ نے ان کو فطرت کے قریب رکھا، اللہ کی قدرت کے مظاہر کو دیکھ کر انہوں نے رب کی معرفت حاصل کر لی تھی۔ تو اس اعتبار سے قوم کے لوگوں کے سامنے ابراہیم علیہ السلام نے ایک مناظرانہ انداز میں، بحیثیت ناظر نہیں، بحیثیت مناظر، یہ جانتے تھے کہ حق کیا ہے، لیکن لوگوں کو حق واضح کرنے کے لیے ابراہیم علیہ السلام نے کچھ مثالوں کے ذریعے اپنے قوم کے لوگوں کو سمجھایا۔ ابراہیم علیہ السلام نے یہ کہا کہ ایک ستارے کی طرف ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا۔ ابراہیم علیہ السلام نے جب ستارے کی طرف دیکھا فلما جن علیہ اللیل رأى کوكبا، جب رات تاریک ہو گئی، ہر طرف اندھیرا چھا گیا، تو ابراہیم علیہ السلام نے ایک ستارے کو دیکھا، دیکھ کر کہا قال هذا ربی، یہ میرا رب ہے۔ فلما افل، جب وہ ستارہ چھپ گیا، بادلوں میں چلا گیا، نظروں سے اوجھل ہو گیا، تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ نہیں، یہ چھپنے والا، نظروں سے اوجھل ہونے والا میرا معبود اور خدا نہیں ہو سکتا۔ اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام نے چاند کو دیکھا، چاند جو بڑا چمکدار اور بڑا ہوتا ہے، خوبصورت ہوتا ہے، چاند کو دیکھ کر یہ کہا کہ چاند میرا رب ہو سکتا ہے کیونکہ یہ بڑا ہے، لیکن چاند بھی جب اپنے وقت کے بعد چھپ جاتا ہے، سورج کی روشنی جب واضح ہوتی ہے، جب سورج کی کرنیں، سورج کی روشنی جب پھیل جاتی ہے، تو چاند کو بھی اندھیرے کے ساتھ چلا جانا پڑتا ہے۔ تو اس اعتبار سے پھر سے کہا کہ یہ چاند بھی میرا رب نہیں ہو سکتا۔ پھر جب صبح ہوئی، سورج نمودار ہوا، آسمان پر صرف آفتاب اور مہتاب تھا، ایسے موقع پر کہا کہ یہ سورج میرا رب ہے۔ لیکن جیسے ہی شام ہوتی گئی، سورج ڈھلنے کا وقت آیا، رات کی تاریکی بڑھتی گئی، تو سورج کے لیے بھی کہا کہ یہ غروب جو ہونے والا سورج ہے، یہ کسی کا رب نہیں ہو سکتا۔ اب آپ دیکھیں ابراہیم علیہ السلام نے جو انداز اپنایا، سورج کو، چاند کو اور تاروں کو دیکھ کر یہ جو انداز اپنایا تھا، ان کو یہ بتایا کہ جو چیزیں اپنا اختیار نہیں رکھتی خود کا، وہ دوسروں کے اختیارات کیسے دیکھ سکتے ہیں۔ اس دور میں سورج کی، چاند کی، ستاروں کی، سیاروں کی عبادت کی جاتی تھی۔ نمرود کے ساتھ بقیہ لوگ بھی، نمرود کی قوم بھی، یہ لوگ عبادت کیا کرتے تھے، ستاروں سے فال لیا کرتے تھے، ایک ایک ستارے کو الگ الگ اعتبار سے طاقتیں اور قوتیں حاصل کرتے، ان سے مختلف اعتبار سے عبادت کے لیے پکارتے تھے ان ستاروں کے لیے۔
تو معلوم یہ ہوا کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے قوم کے لوگوں کو ہر اس انداز سے سمجھایا جس میں وہ لوگ گمراہ تھے، اور یہ یوں سمجھایا کہ یہ سورج اور چاند تارے انسانوں کے لیے بنائے گئے ہیں، یہ انسانوں کے معبود نہیں ہو سکتے، یہ خالق کی کاریگری ہیں، یہ خود خالق نہیں ہیں۔ تو اس اعتبار سے ہم لوگوں کو یہ معلوم پڑا کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے قوم کے لوگوں کو توحید کا جو سبق پڑھایا وہ یوں کہ انہوں نے مردہ پرندوں کو زندہ کر کے یہ بتایا کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، سورج چاند ستاروں کو دکھا کر لوگوں کو سمجھایا کہ یہ لوگ عبادت کے قابل نہیں ہیں، جن کی تم عبادت کر رہے ہو، عبادت اس رب کی جانی چاہیے جس نے ان سب کو پیدا کیا۔ پھر ابراہیم علیہ السلام نے اپنے قوم کے لوگوں کو سمجھانے کے لیے، توحید کا پیغام پڑھانے کے لیے ایک انداز یہ بھی اپنایا کہ وہ ایسے بتوں کی طرف اشارہ کرتے اور بتاتے کہ جن بتوں کو تم اپنے ہاتھوں سے تراش کر خراش کر بناتے ہو اور کچھ پیسوں کے بدلے بیچ دیتے ہو، یہ بت تمہارے لیے کیسی کوئی تمہاری کون سی اور کس اعتبار کی ضرورت پوری کر سکتے ہیں؟ ان بتوں کے حوالے کچھ نہیں ہے، یہ بت تمہارے اپنے پیدا کیے ہوئے ہیں، یہ بت بھی اور تم بھی اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہو۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز کا خالق ہے، تمہارا بھی خالق ہے اور تمہاری پیدا کی جانے والی چیزوں کا بھی خالق ہے، لہذا اس سے سوال کیا جائے، اس کو پکارا جائے، اس سے مدد مانگی جائے جس نے تم کو اور ان سب کو پیدا کیا۔ تو آج کے درس میں اسی بات پر اکتفا کرتے ہوئے خلاصے کے طور پر میں آپ کو بتا دوں کہ آج کے اس ایپیسوڈ میں ہم نے جانا کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے قوم کے لوگوں کو کس انداز سے اللہ کی توحید کی طرف بلایا۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ابراہیم علیہ السلام کی سیرت سے حاصل ہونے والے دروس سے فائدہ اٹھانے والا بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔